السلام علیکم کلاس 10 آنرس کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول کی جانب سے خوش آمدید پہلے لیکچر اور پہلی ویڈیو میں آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جماعت ہیں مضمون اردو الف پلس پہ ویڈیو لیکچر نمبر 1۔ عنوانات: اردو الف مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان۔ اس کے بعد اردو بے کے عنوانات جو ہیں وہ یہ ہیں: کلمہ کی اقسام، اسم کی اقسام۔ سبق نمبر 1: مرزا محمد سعید۔ اس سبق میں طلبہ مندرجہ ذیل اہم نکات سیکھیں گے۔ نمبر 1: مرزا سعید کی موت ایک عظیم سانحہ۔ نمبر 2: عظیم ناول نگار۔ نمبر 3: کتاب بینی کے شوقین۔ نمبر 4: دولت و شہرت کے جذبات سے عاری۔ اہم نکات: مرزا سعید کی موت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ جی طلبہ، مرزا محمد سعید جن کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان کی شخصیت کا جو ہے وہ پہلو دکھایا گیا ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی ایک دین یا دنیا کا علم رکھنے والا انسان جو ہے وہ اگر اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو یہ صرف ایک شعبے کی یا ایک کسی بھی شعبے سے منسلک کسی چیز کی موت نہیں ہے، یہ بلکہ پوری دنیا کی موت ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی اس دنیا سے چلی جائے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جسم کا مر جانا نہیں ہے، یہ ایک روح کا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ کا مر جانا ہے، ایک دماغ کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ مرزا ایک عظیم ناول نگار تھے، یعنی مرزا محمد سعید جو تھے یہ ناول نگار تھے، بڑی ہی خوب جامع اور بڑی ہی مستند انہوں نے جو ہیں وہ ناول لکھے۔ وہ کتابوں کے دل دادا تھے، یعنی کہ وہ کتاب بینی کے بہت شوقین تھے، بڑے شوق سے وہ کتابیں پڑھتے تھے، اپنا زیادہ وقت اور پیسے کتابوں پر صرف کرتے تھے، یعنی کہ انہیں کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ اپنا زیادہ تر وقت اور جو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ صرف کتابوں پر خرچ کرتے تھے۔ وہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی ذاتی خوشی کے لیے، یعنی لکھنا ان کا مشغلہ تھا، ہابی تھا۔ وہ کسی کے دباؤ کے تحت یا کسی کی بھی فرمائش پر نہیں لکھتے تھے۔ دولت و شہرت سے دلچسپی نہیں تھی، یعنی کہ انہیں دولت و شہرت سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، ان چیزوں سے وہ عاری تھے، کیونکہ وہ اپنے فن کو بکاؤ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز میں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کی تسکین کے لیے اور اپنے فن کو ظاہر کرنے کے لیے لکھتا ہوں، میرا فن بکاؤ نہیں ہے کہ کوئی بھی پبلشر اٹھے اور مجھے کہے کہ آپ اس چیز پہ جو ہے لکھ دیں، یا مجھ سے زبردستی لکھوائے کہ 2 دن کے اندر لکھ دیں، 3 دن کے اندر ہمیں ناول چاہیے۔ مرزا محمد سعید بالکل ان چیزوں کے پابند نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اپنی ذات کو ان چیزوں کے پابند کرتے تھے۔ ایسے عظیم ناول نگار کی موت اردو ادب کا عظیم نقصان ہے، یعنی کہ ایسے عظیم لوگ جو پیسے کی چاہ نہ رکھتے ہوں، جنہیں دولت و شہرت سے کوئی غرض نہ ہو، ایسے لوگ یقیناً عظیم ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایک شعبے کا جو ہے اس انسان کو اس شعبے سے پیچھے ہو جانا، اس شعبے سے نکل جانا، یعنی کہ اردو ادب، اردو لٹریچر کا یہ بہت بڑا اور بہت عظیم نقصان ہے، اس لیے کہ مرزا محمد سعید جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کے ساتھ ان کا فن بھی چلا گیا، ان کے ساتھ ان کی جو سوچ ہے، جو ان کی سوچ کے روشن پہلو تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو کوئی بھی انسان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے عظیم لوگ جو دنیاوی سوچ سے عاری ہوں، جو دنیاوی مشاغل سے عاری ہوں، جنہیں دنیاوی خواہشات سے کوئی غرض نہ ہو، ایسے لوگ یقیناً بہت ہی جو ہیں وہ مستند اور جامع ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اندر وہ بہت ہی ظرف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ اردو ادب کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو طلبہ یہ اہم نکات تھے مرزا محمد سعید کی کہانی سے لیے گئے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ پوری کہانی کے جو اہم نکات ہیں ان کے ذریعے آپ کو پوری کہانی بتائی جائے، تو اگر آپ ان اہم نکات کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ اس کہانی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں، اس کا خلاصہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں یہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں آپ لوگوں کو۔ مرزا صاحب کا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا سعید کس خواہش کے تحت ناول نگاری کرتے تھے؟
اردو ادب میں مرزا کا کیا مقام ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ اگر آپ اہم نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ان سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ کتابی مشق معروضی صفحہ نمبر 18۔ یہ معروضی ہے طلبہ آپ لوگوں کے لیے۔ ان میں سے جو اہم جو جواب ہیں یعنی جو مستند جواب ہیں آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مرزا سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد، عبدالقادر، شاہد احمد، مشتاق احمد۔ نمبر 2، پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2 یا 7؟ مرزا سعید کا سبق کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ گنجینہ ادب، گنجینہ گوہر، مشاہیر، خیالستان۔ اب آپ اگر اس کہانی کو، اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو آپ یقیناً ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایک سرکل کی صورت میں، ایک دائرے کی صورت میں کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تفویض کار طلبہ ان اہم نکات کی مدد سے سبق کا خلاصہ لکھیں۔ یہ نکات خلاصہ تحریر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان اہم نکات کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو آپ ان کا خلاصہ بھی تحریر کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ لکھنے میں آپ کی بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ سبق نمبر 2، نظریہ پاکستان۔ اس سبق میں طلبہ مندرجہ ذیل اہم نکات سیکھیں گے۔ یہ اہم نکات ہیں جو اس کہانی کا، اس سبق کا اساس ہیں۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان کی تحریک۔ نمبر 2، تحریک خلافت کا آغاز۔ نمبر 3، آزادی کا جذبہ بیدار ہونا۔ اہم نکات: مسلمانوں کے دین اسلام پر جب ضرب پڑتی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے جو کہ مسلمانوں کے جب دین پر یعنی مسلمانوں کے مذہب اسلام پر جب کوئی بھی ملحد اٹھ کر یا کوئی بھی کفار یا مشرکین اٹھ کر جو ہے وہ ہمارے دین کے خلاف یا ہماری ختم نبوت کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرتے تو مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے اور بہت ہی والہانہ انداز میں اور جارحانہ انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی کفار یا مشرکین اٹھ کر ہمارے دین اسلام پر کوئی بات کرتے ہیں یا ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس ایک للکار پر جو ہے مسلمان اٹھ جاتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ متحد قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی اس دنیا میں مسلمان مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں تو وہ ان قوتوں کے خلاف جو ہیں وہ بڑی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان میں آزادی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ اور ایک آزاد حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی کی حیثیت سے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ چیز ہم اپنے لیے خود چنتے ہیں۔ ہم خود اپنے لیے جو ہے مصائب ضرورت سے زیادہ ہم خود اپنے لیے کھڑے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انفرادی حیثیت سے پیدا کیا ہے لیکن ہم ان چیزوں سے آ رہی ہیں، ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ چیزیں، جب ایسی ملحد قومیں ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ زمین کی طرف جھکنے پر مجبور کرتی ہیں تو یہ چیزیں پھر ایسی ایک ہمارے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو نظریہ پاکستان یعنی پاکستان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ یہی وہ نکات تھے، یہی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وطن پاکستان حاصل کیا گیا اور یہی محرکات ہیں پاکستان بننے کا۔ تو اور وہ راہ میں آنے والی تمام دشواریوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے تہیہ کر لیا قائد اعظم کی قیادت میں کہ وہ الگ وطن حاصل کریں گے، پھر اس وقت جو بھی مسائل آئے، جو بھی مصائب آئے، جتنی بھی پریشانیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بڑا ہی ڈٹ کر اس چیز کا مقابلہ کیا۔ آپ نے اگر برِ صغیر کی تاریخ پڑھی ہو، مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہو طلبہ، تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے کیسے جو ہے ان تمام دشواریوں کا سامنا کیا۔ ہماری عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، سب نے اپنے حصے کا اہم کام سر انجام دیا اور اپنی جانوں پہ کھیل کر اپنا وطن حاصل کیا۔ یہ وطن ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا، یہ وطن ہمیں ایسے نہیں مل گیا۔ اس کے لیے ہمارے بزرگان نے بہت زیادہ قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے۔
نسل در نسل جو ہے یہ چیزیں ہم تک منتقل ہو رہی ہیں. ہمیں یہ چیز بہت آسانی سے ملی، لیکن ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ چیز بڑی ہی تکالیف کے بعد حاصل کی ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے پیارے کھو دیے، اپنی جان سے عزیز رشتوں کو کھویا، بہت زیادہ قربانیاں دیں، تب جا کے ہمیں ملک ملا. تو یہ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس ملک کی جو ہے حفاظت کریں، اور اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں، اور حصول مقصد تک اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں. اگر یہی جب تک ہم اپنی کسی چیز کو حاصل نہیں کر لیتے، اگر اس کے بارے میں ہم ایک عزم بنا لیں، ایک مستقل عزم اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک مستقل مزاجی پیدا کر لیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف یعنی کہ ہم اپنی خواہش کو پا لیں، اپنی اس تحریک کو پا لیں. پاکستان بنانے کا منصوبہ بنا، پاکستان بنانے کی تحریک چلی، تو مسلمانوں نے جب یہ تہیہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا. یہ پاکستان یہ ایک زندہ جاوید مثال ہے اس ہسٹری کی. یہ ایک زندہ جاوید مثال ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اپنے لیے آسانیاں جو ہیں وہ بنائیں اپنے لیے. بہت سی مشکلات سے لڑ کر ہی آسانیاں جو ہیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور اس کی ایک زندہ جاوید مثال ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں موجود ہے. تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں، حصول پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ اگر آپ ان اہم نکات کو اور اس کہانی کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں. کتابی مشق معروضی صفحہ نمبر 26. مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم نواب وقار الملک. مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1، 2، 4 یا 8؟ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885، 1886، 1895 یا 1906؟ جی طلبہ، اگر آپ اس کہانی کو پڑھ لیں اور اہم نکات کا مطالعہ کریں تو آپ آسانی کے ساتھ ان ایم سی کیوز کا اور ان اس معروضی کا جو ہے جواب وہ تلاش کر سکتے ہیں. تفویض کار ڈائری ورک. طلبہ ان نکات کی مدد سے خلاصہ تحریر کریں. خلاصہ تمام کہانی کا احاطہ کرتا ہے. خلاصہ ہوتا ہے اہم نکات. اہم نکات ہی در حقیقت خلاصہ ہوتا ہے. اگر آپ ان اہم نکات کو مد نظر رکھیں گے تو آپ اس کہانی کے اچھے طریقے سے اس کہانی کو لکھ سکتے ہیں، اور یہی اہم نکات پوری کہانی کی ایک اساس ہے، بنیاد ہے، یعنی یہ پوری کہانی کے جو اس چیز کا احاطہ کرتا ہے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں. مضمون اردو میں. عنوان کلمہ کی اقسام. اس سبق میں طلبہ مندرجہ ذیل اہم نکات سیکھیں گے. نمبر 1 کلمہ کے معنی. نمبر 2 کلمہ کی مثالیں. نمبر 3 کلمہ کا جملوں میں استعمال. اہم نکات. وہ لفظ جس کے مخصوص معنی ہو، مثلاً بات یا روٹی. یعنی لفظ کلمہ اسے کہتے ہیں جس کی باقاعدہ معنی ہوں. مطلب بات یعنی بات مین کسی سے کچھ کہنا، روٹی کھانے کی چیز. یعنی یہ دونوں لفظ اگر آپ دیکھیں تو یہ الفاظ کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے. حرف کلمہ نہیں ہوتے. حرف میں، پے، پر، کو، تے، سے، یہ لیٹرز ہیں، یہ حرف ہیں جو کہ باقاعدہ معنی نہیں دیتے ہیں. لیکن ایسا لفظ جو آپ کو معنی دے، لفظ ہوتا ہی بامعنی ہے. لفظ کا مطلب ہی بامعنی ہے. مطلب بات، تو بات سے مراد ہے کہ کوئی ایسی بات جو ایسے لفظ کہے گے جو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہو. روٹی ایک کھانے والی چیز ہے. روٹی کا نام لیا تو فوراً روٹی کا خاکہ ذہن میں بن گیا، یہ روٹی ہے، یہ کھائی جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس میں کلمہ کے مخصوص معنی، کلمہ وہ چیز ہے جس میں اس کے مخصوص معنی بتائے جائیں، مخصوص الفاظ ہوں، اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں. کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام. جی طلبہ، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے اشخاص ہیں، شخص سے مراد میل اور فیمیل دونوں، یعنی عورت اور مرد دونوں کی جنس کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. اور اس دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں، آپ نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی، کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی ہوگی، یا کوئی جانور یا پرندہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کا نام نہ ہو. تو یعنی کہ اسم کا لفظی معنی ہی نام ہوتا ہے، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، کسی جگہ کا ہو، یا کسی بھی شخص کا ہو، یا کسی بھی جینڈر کا ہو.
تو وہ اسم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا ان چیزوں کو یا جگہوں کو اس کا ایک نام دیا گیا ہے، اس کے نام سے اس کی پہچان ہے، انسان کی شناخت، اس پہچان اس کے نام سے ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری قسم پڑھیں گے ہم فعل۔ فعل کا لفظی معنی ہے کام، ایکشن، یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ میری جو لیکچر اس کو سن رہے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، یعنی لسننگ، سننا کام ہے۔ کھانا کام ہے، پینا کام ہے، سونا ایک کام ہے، جاگنا، اٹھنا، چلنا، بھاگنا، کھڑے ہونا، سست روی سے چلنا، تیز بھاگنا، سونا جاگنا، ہنسنا، رونا، یہ سب کام ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ایک کام کی ہی ڈیفینیشن میں آتا ہے، کام کی تعریف میں آتا ہے، یہ کام ہے، لفظی معنی ہی فعل کا کام ہے۔ لیکن زمانے کے لحاظ سے زمانے تین ہوتے ہیں، یعنی کہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ ماضی جو گزر گیا، جو ہماری ذات کا وہ حصہ، وہ پہلو، وہ وقت جو گزر گیا۔ حال موجودہ وقت، یعنی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ ہم دونوں کام کر رہے ہیں، تو یہ کام کس زمانے میں پایا گیا؟ موجودہ حال میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل مستقبل، یعنی آنے والی چیز، آنے والا وقت، یعنی کہ آپ کل کیا کریں گے، آپ کل کہاں جائیں گے، آپ کل کا آپ کے ذہن میں کیا منصوب ہے، تو اس چیز کو، جو چیز آ رہی ہو یا آنے والی ہو، اسے مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ فعل ہی کہلاتا ہے، لیکن اس کی تین زمانے، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو ان تینوں زمانوں کے لحاظ سے جو ہے، جو ہم کام کرتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں۔ اسی طرح حرف ہے، اسم اور فعل کا تعلق جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف کا باقاعدہ کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ اکیلا کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی معنی دیتا ہے، لیکن یہ دو اسموں، دو فعلوں یا دو اسم اور فعل کے تعلق کو جوڑنے کے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں آپ سے کہوں کتاب میز پر ہے، تو کتاب اور میز کو کس چیز نے جوڑا؟ پر نے۔ اگر اس میں سے ہم پر ہٹا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کتاب میز ہے، تو یہ کوئی باقاعدہ جملہ ہی نہیں، بامعنی جملہ ہی نہیں، کتاب میز ہے، سینس ہی نہیں بن رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کتاب میز ہے یا میز کتاب ہے، سینس نہیں ہے، جملے کی حیت سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن اگر اس میں ہم نے حرف پر لگا دیا تو بامعنی جملہ بن گیا۔ جملہ کہتے ہی اسے ہیں جو بامعنی، ایسے بامعنی ایک سطر جس میں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ تو جملے میں حرف، اس فعل جو ہیں وہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر اس میں ہم حرف جس کے باقاعدہ کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ، اسم اور فعل کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو اسم اور فعل بیکار ہو جاتے ہیں، کوئی معنی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ان سب کو، جملے کو باقاعدہ بنانے کے لیے، بامعنی بنانے کے لیے ان تین قسموں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی جیسے حرف کہتے ہیں پر، کو، سے، میں، تک، نے، تو یہ باقاعدہ کوئی معنی نہیں دے رہے، لیکن اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل و حرف الگ الگ کریں۔ نمبر 1، کسی کی نیکی کو بھلانا نہیں چاہیے۔ کسان صبح سے شام تک کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ جی طلبہ، ان میں سے آپ نے اسم، فعل و حرف تینوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جملے کو دیکھیں غور سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ اسم ملے یا ایک سے زیادہ حرف کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، حروف اس میں ہیں۔ اگر آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کیا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس میں سے اسم، فعل و حرف کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک مشق ہے، یہ آپ کی ذہنی اختراع کا ایک جائزہ ہے۔ مشق ہوتی ہی ایک ذہنی اختراع کا جائزہ ہے۔ تفویض کا یعنی ڈائری ورک، روزمرہ میں بولے گئے جملوں کی مدد سے کلمہ کی اقسام کی مشق کریں۔ اب آپ کو یہ جو ڈائری ورک اسائن کیا گیا، یہ اس لیے کہ ہم بہت سے جملے ایک روزانہ بولتے ہیں، دن میں کئی بار بولتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی بھی اپنا جملہ بولتے ہیں، تو آپ اس میں سے، آپ نے کوئی جملہ بولا تو آپ اس میں سے سمجھ سکتے ہیں، اچھا میں نے یہ جملہ بولا تو اس میں اسم کیا ہوگا، اس میں فعل کون سا تھا، اس میں حرف کون سا تھا، کیا جو جملہ میں نے بولا اس میں اسم ایک سے زیادہ تھے، حروف اس میں ایک سے زیادہ تھے۔
تو مطلب یہ اگر آپ اپنے ہی بولے گئے جملوں کی مشق کریں اور اپنی ذہن کی بدولت کریں تو آپ اپنے سبق کو بڑی اچھی طریقے سے جو ہے وہ ذہن نشین کر سکتے ہیں، اور جو چیز اچھے طریقے سے سمجھ کی جائے وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اسم کی اقسام۔ اس سبق میں طلبہ مندرجہ ذیل اہم نکات سیکھیں گے۔ اسم کے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اہم نکات، جیسا کہ طلبہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، یعنی کہ شخص سے مراد میل اور فیمیل دونوں ہیں، جگہ سے مراد ہر جگہ کا نام، چیز سے مراد ہر بے جان اور جاندار چیز کا نام، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اسم ہے ہی نام، اسم کے لفظی معنی ہی نام ہے، نیمنگ ورڈ ہے، کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام، اس کی پہچان، اس کی شناخت، ہم نام ہی کے ذریعے اس کی آئیڈینٹیفائی اس کو کرتے ہیں، اس کی شناخت کرتے ہیں۔ ویسے تو اسم کی 5 اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ اسم کا جو دیا گیا ہے، آپ کے ٹاپک کو جو دیا گیا ہے آپ کے سلیبس کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ اسم کی معنی کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں۔ ایک چیز خاص ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے۔ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں بڑی خاص ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، اس لیے یہ معنی کے لحاظ سے اس کو 2 اقسام میں جو ہے وہ ڈھالا گیا ہے، یعنی باقی اقسام جو ہے آگے چیز سے چیز بنائی جاتی ہے، لیکن یہ دونوں الگ معنی رکھتے ہیں، ان سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ جیسے مثال کے طور پر معرفہ ہے، معرفہ کوئی خاص شخص، جگہ یا چیز کو کہا جاتا ہے۔ خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام سوچ کے ذہن میں آپ کے سوال آتا ہوگا، خاص سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ کلاس میں بہت سے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے ہیں، یا کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، جی کلاس میں بہت سے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں یا بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ عام ہے، لیکن اگر ان لڑکیوں میں سے، ان لڑکوں میں سے، یعنی اسٹوڈنٹس میں سے ہم کسی کا نام پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے احمد، آپ کھڑے ہو جائیں، سارہ، آپ کہانی کو پڑھیں، مطلب ہم اس میں اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نام لے کر تو وہ خاص بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تھا اشخاص کے حوالے سے۔ اب اگر ہم جگہ کا نام لیتے ہیں، جس سے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنے گیا یا گئی، ایک مسجد ہے، لیکن اگر میں نے اس کا نام لے لیا بادشاہی مسجد تو وہ خاص ہو گئی۔ اگر اسی طرح میں کہا میں شالامار باغ کی سیر کرنے گئی یا گیا، شالامار باغ کا نام ہے، خاص ہو گیا، یعنی اس کا نام، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نام تو ہے جو اس کی پہچان ہے، یعنی اس کا نام اس کو خاص بھی بنا دیتا ہے، یعنی شناخت انسان کو یا چیز کو یا جگہ کو خاص بنا دیتی ہے، ایک خاصیت رکھتی ہے۔ اسی طرح چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ نیلے رنگ کی کرسی اٹھا کے لاؤ، وہ نیلے رنگ کا جو قلم ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، یہ رنگ بھی ایک خاصیت ہے، اس کی پہچان ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو یہ چیز خاص ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس میں خاص ہے۔ اب اسی طرح ہم نکرہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی عام شخص یا جگہ یا چیز کا نام۔ عام شخص سے مراد کیا ہے؟ جس میں کسی کا نام نہ لیا جائے، مطلب احمد، اکرم، سارہ، علی، نام نہیں لیا گیا۔ یہ کلاس میں بہت سے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس میں بہت سے طلبہ ہیں، بہت سے طلبہ ہیں اٹ مینس لڑکے ہیں، تو یعنی یہ عام ہے کہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہم باقاعدہ کسی کا نام نہیں لے رہے، باقاعدہ کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، تو یہ عام ہو جائے گا۔ یا وہ لڑکا سڑک پر بھاگ رہا ہے، وہ لڑکا ہے، بہت سے لڑکے ہیں، لیکن کسی کا نام پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا تو وہ عام ہے۔ اب جگہ ہے، جگہ کا ہے، میں باغ کی سیر کرنے جاتا ہوں یا جاتی ہوں، اب باغ ہے تو دنیا میں بہت سے باغ ہیں، لیکن کسی باغ کا نام نہیں لیا گیا، باغ کو صرف باغ کہا گیا ہے، تو یہ عام ہے، یعنی کہ کوئی بھی باغ، کہیں کسی بھی جگہ پہ موجود باغ جس میں سیر کرنے کے لیے گیا یا گئی، تو یہ جو ہے یہ عام ہو جائے گا۔ یعنی میں مسجد نماز پڑھنے گیا، مسجد ہے، مسجد نماز پڑھنے گیا، مساجد بہت سی ہیں لیکن کسی مسجد کا نام نہیں لیا گیا، فیصل مسجد ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، انوار مدینہ ہے یا بادشاہی مسجد ہے، کسی مسجد کا نام نہیں لیا گیا، اس کو اس کے نام کے حوالے سے نہیں جانا گیا، تو یہ عام ہو جائے گا۔ اسی طرح چیز کے حوالے سے یہ کرسی ہے، بہت سی کرسیاں پڑی ہیں، یہ میز ہے، بہت سی میزیں ہیں، لیکن اس کو اس کی رنگ یا اس کی نسل کے حوالے سے یا اس کی چیز کے حوالے سے اسے
انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا، اشارہ نہیں دیا جا رہا، نشاندہی نہیں کی جا رہی، تو وہ ایک عام ہی چیز کہلائے گی۔ یعنی کہ عام اور خاص میں نام کا ہونا ضروری ہے۔ نام ہی انسان کی شخصیت کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، نام ہی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کی حیثیت کو منواتا ہے، اس کی حیت کو سامنے لاتا ہے، اس کی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 اقسام تھے۔ تدریسی مقاصد سوالات کی صورت میں درج ذیل جملوں سے معرفہ الگ کریں۔ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے۔ لاہور راوی کے کنارے واقع ہے۔ اب یہ 3 جملے، ان تینوں جملوں میں سے آپ سے کہا گیا کہ اسم معرفہ کو الگ کرنا ہے۔ اب اگر آپ کو اسم معرفہ کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا تو آپ بہت جلدی اس کو جو ہے اس کے گرد دائرہ لگا سکتے ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جملے میں اسم جو ہے معرفہ وہ 3 ہوں، 2 ہوں یا 1 ہوں، یا میں بھی ہوں ہی نہ، لیکن اس صورت میں آپ اس کو نشاندہی اس کی کر سکتے ہیں جب آپ اس کی ڈیفینیشن کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تفویض کا روزمرہ کے بولے گئے جملوں سے اسم کی اقسام کی مشق کریں۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر ہم اپنے جو جملے ہم ایک دن میں بولتے ہیں یا کوئی بھی جملہ ہم بولتے ہیں اس میں ہم اپنے جملوں کی اقسام کی مشق کرتے ہیں۔ مطلب کیسے کرتے ہیں؟ میں اسکول جا رہا تھا، میں اسکول گیا، یا اگر آپ اپنے اسکول کا نام لے لیتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ مثال دے دیتے ہو آنرس کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو وہ خاص یا عام بن گیا۔ اچھا یہ میں نے یہ جملہ بولا تو اس میں اسم نکرہ اور معرفہ کون سا تھا؟ تو یعنی اگر آپ اپنے ہی بولے گے جملوں سے اپنے سبق کی مشق کریں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔